بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 318. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء على من نام مضطجعا فإنه اذا استجع استرخت مفاصله. اذا استجع استرخت مفاصله. حمزہ وصلیہ کو گراؤ نا، کیوں نہیں گرا؟ اذا استجع استرخت مفاصله رواہ الترمذی و ابو داود. حمزہ وصلیہ گراتے ہوئے ان کے مفاصل میں استرخاء ہو رہا ہے، ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اچھا خیر، تو کل حدیث گزری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وقاح الصحیح العینان، آنکھیں ہیں جو انسان کو روکے رکھتی ہیں. فمن نام فلیتوضا، جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے. میں بتا رہا تھا 3 قسم کے مذاہب ہیں، اسلاف سے ثابت ہیں. بعض صحابہ کا یہ قول تھا کہ علی الاطلاق نیند ناقض وضو نہیں ہے. ان کی دلیل یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، بعض دفعہ صفوں میں بیٹھے ہوئے عورتیں، بچے، مرد اونگ رہے ہوتے تھے، نیند سے دائیں بائیں جھوم رہے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں نیند سے اگر وضو ٹوٹتا تو ان کا نہیں ٹوٹتا. پھر بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ علی الاطلاق نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحابہ تابعین سے یہ بھی منقول ہے. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ انما وقاح الصحیح العینان، یہ جو حدیث ہے نا، فمن نام فلیتوضا، جو سوئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو میں نے آپ کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پہلے اسلام ایک تھا، ائمہ اربعہ کے دور میں 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ غلط تعبیر ہے. پہلے اختلافات بہت تھے، ائمہ اربعہ میں وہ سمٹ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے، پہلے یہ اختلافات تھے لیکن ائمہ اربعہ میں آ کے یہ اختلاف ختم ہو گئے کہ انہوں نے ہر پہلو سے تحقیق کی ہے. تو 4 اماموں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ مطلق نوم ناقض وضو نہیں ہے لیکن گہری نیند ناقض وضو ہے. تو اس طرح ہر طرح کی روایت میں جمع ہو جاتا ہے، تطبیق ہو جاتی ہے. علی الاطلاق نوم ناقض وضو نہیں ہے، وہ نوم ناقض وضو ہے جو کیا ہو، گہری ہو. تو اب گہری اور ہلکی نیند کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ گہری کسے کہیں گے اور ہلکی نیند کسے کہیں گے. تو حنفیہ کے نزدیک نماز کی ہیئت پر اگر کوئی مرد سوتا ہے، کیونکہ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں سمٹنا نہیں ہے، تو نماز کی اگر ہیئت پر باقی ہے تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو جائے اس سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ گہری ہے نہیں. جیسے قیام میں کوئی کھڑے کھڑے سو جائے نماز میں تو وہ گہری نیند تھوڑی ہے، اس لیے کہ وہ تو اگر گہری ہوتی تو گر جاتا نا نیچے. رکوع میں سو جائے، سجدے میں جب دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے سو جائے تو گہری نیند نہیں ہے، اس لیے کہ گہری ہوتی تو سجدے میں زمین پہ گر جاتا ہی ہے. البتہ عورت جب سجدہ کرے گی تو وہ چونکہ سمٹ کے سجدہ کرتی ہے، وہ بالکل بچھ جاتی ہے زمین پہ، تو وہ گہری نیند سو سکتی ہے سجدے میں. تو عورت اگر سجدے میں سو جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں. تو مرد کا حکم یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ نماز کے باہر اگر کوئی سوتا ہے تو اگر وہ لیٹ کے سوتا ہے، یعنی کروٹ کے بل یا چت لیٹ کے سوتا ہے، تو پھر آنکھ لگتی ہے تو یہ گہری نیند ہی ہے. اگر کوئی کروٹ کے بل یا چت لیٹ کے سوتا ہے تو یہ کیا ہے، یہی گہری نیند ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے سوتا ہے تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوں گے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر دونوں کولوں میں سے ایک کولا بھی زمین سے اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ جو دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوتے ہیں نا، یہ خود گیس کو پاس ہونے سے روکتے ہیں. کیونکہ ظاہر پر مدار، حقیقت پر تو مدار نہیں ہے. امکان تو ہے اس بات کا بھی کہ کوئی بیٹھے بیٹھے ہوا خارج ہو جائے کسی کی، لیکن ظاہر پر مدار ہے حکم کا. تو اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے اور دائیں طرف لڑک گیا اور لڑکا اور اس کے ایک کولا زمین سے اٹھ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں گے وہ جتنی بھی گہری نیند سو جائے اس کو گہری نیند نہیں کہا جائے گا. یا اگر گہری کہا بھی جائے گا تو چونکہ مقعد جو ہے نا وہ خود رکاوٹ بنتا ہے ہوا کے خارج کرنے سے، تو اس لیے اس میں راجح قول یہی ہے حناف کا کہ ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. بس میں آپ جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، تو اگر دائیں بائیں لڑکے نہیں ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. چلیں، نہیں بس
اگر ایک کولا جو ہے نا ایک مقص زمین سے ذرا سا بھی اڑ جائے تو بس وضو گیا. حقیقت پر مدار نہیں ہے نا, ظاہری علامات پر مدار ہے. چلیں حدیث نمبر 319 وعن بسرة رضی اللہ عنہا قالت قال البتہ پیغمبر کا وضو گہری نیند سے بھی نہیں ٹوٹتا. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں اور پیغمبروں کا دل جاگتا ہے وحی کے لیے. وعن بسرة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ. حضرت بسرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. رواہ مالک و احمد و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی. یہ ایک حدیث ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے, چاہے مرد ہاتھ لگائے اپنی شرمگاہ کو یا عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے, باطن کف کے ساتھ, یعنی کیونکہ ہاتھ لگانا اسی سے تعبیر ہے, تو باطن کف کے ساتھ جب ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک اور امام احمد بن حنبل سے دونوں اقوال ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے. حضرت بسرا کی روایت, اس بارے میں صرف 2 ہی روایتیں ہیں مرفوع حدیثیں. دونوں حدیثیں مرفوع ہیں, اور ایک امام شافعی کی دلیل ہے اور دوسری حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے. اور امام حنیفہ کی دلیل بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں, آگے چلیں. وعن طلق بن علی رضی اللہ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضأ قال وهل هو الا بضعة منه. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو کے بعد, تو آپ نے فرمایا هل هو الا بضعة منه, تو یہ تو ایک جسم کا ٹکڑا ہے, یعنی اس سے کیا ہوتا ہے, مفہوم تو یہی ہوا نا. تو یہ دونوں حدیثیں ہیں, ایک حدیث امام شافعی کی دلیل ہے, دوسری حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل. ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا ہے فریقین نے کہ ایک دوسرے کی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے, سند پہ کلام ہے. تو حقیقت یہ کہ دونوں کی سندوں پہ کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے, مگر وہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے یا ان سے استدلال جائز نہ ہو. اس لیے جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں سے استدلال جائز ہے. یہ دونوں کی مضبوط دلیل ہے, سمجھتے ہو. تو اب جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں اور دونوں طرف دلائل میں تعارض ہو تو وجہ ترجیح دیکھی جاتی ہے نا, کہ ترجیح کس میں زیادہ ہے, سمجھتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کی جو دلیل ہے طلق ابن علی کی حدیث, یعنی طلق ابن علی کی حدیث ہے اور حضرت بسرا کی حدیث ہے, اس کے علاوہ مرفوع حدیثیں نہیں ملتی. تو ہم یہ کہتے ہیں اب یہ دونوں میں سے ترجیح کس کو دی جائے. تو ہماری رائے میں, یہ جو حنفیہ کی رائے میں طلق ابن علی والی حدیث ہے, اس کو چند باتوں کی وجہ سے ترجیح ہے. تو ترجیح یہ ہے کہ پہلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مس ذکر سے وضو لازم ہے, وہ تعویل اس میں ہو سکتی ہے. وہ تعویل 2 طرح کی تعویلات ہو سکتی ہے. نمبر 1, وہ استحباب پر محمول ہے, مستحب ہونے پر محمول ہے, یعنی اس میں آرڈر کیا ہے, استحباب کا. اور دوسری حدیث میں کیا ہے, وجوب کی نفی ہے کہ وضو لازم نہیں ہے. دوسری تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ فلیتوضأ کا معنی ہاتھ دھونا بھی آ سکتا ہے, کیونکہ جب شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کا امکان ہوتا ہے کہ ایک ویسے بھی نظافت کے خلاف ہے نا یہ, تو فلیتوضأ سے مراد وضو کرنا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں, آپ نے پڑھی ہیں کہ مما مست النار, وہ چیز جس کو آگ چھوئے تو اس سے وضو کا حکم ہے. تو اس سے وضو سے بہت سے حدیثوں میں اصطلاحی وضو مراد ہے, لغوی وضو مراد ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں ہاتھ دھونا مراد ہو, جبکہ دوسری حدیث میں طلق ابن علی والی حدیث میں یہ تعویل نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ یہ جو حنفیہ کی دلیل ہے حضرت طلق ابن علی والی, زیادہ تر تابعین اور صحابہ کا یہی قول ہے. ایک تو صحابہ اور تابعین کی کثرت بھی اس طرف ہے, دوسرا وہ صحابہ اور تابعین جو علم اور فقہ میں بڑھ کے تھے. جیسے کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے نا شرح معانی الآثار میں صحابہ کے آثار نقل کیے, اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما ابالی انفی مسست او اذنی او ذکری,
مجھے کیا کہ میں اپنی ناک کو چھوں